बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सुहेल खान और आप लोग मुझे जो मेरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं जैसा कि फेसबुक और यूट्यूब, उनसे मुझे देख रहे हैं। और आज मेरे साथ हैं मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त जो कि माहिर हैं जिगर और मैदा की बीमारियों के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि आप अपना शॉर्ट सा तारुफ जो है आप अपना कराइएगा। मेरा नाम डॉक्टर मोहिउद्दीन है और मैं मेडिसिन डिपार्टमेंट गंगाराम में 32 साल मैंने जॉब की है, हेड रहा हूँ। और मेरा लिवर की स्पेशलिटी है। जिगर के तमाम मरीज़ जो हैं वो मैं देखता हूँ। गुज़श्ता कुछ 30 साल से मैं ये इसी शोबे में हूँ। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मोस्टली मैंने देखा है हर एज के लोगों को मैंने देखा है कि उनको मैदे की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा है। इसके पीछे कोई ख़ास वजह है कोई? देखिए, वक्त के साथ साथ ज़िंदगी बहुत तेज़ हो गई है। पहले ज़िंदगी इतनी तेज़ नहीं थी। उसके अलावा अब मसरूफियात बढ़ गई हैं, खाने बढ़ गए हैं, खुराक बढ़ गई है, मौसम की कसाफत बढ़ गई है, खुराक की कसाफत बढ़ गई है। तो हर चीज़ का इन्फ्लुएंस इंसान के बॉडी के ऊपर है। अगर हम इसको इस तरह क्लासीफाई कर दें कि कुछ तो एनवायरमेंटल प्रेशर्स की वजह से मैदा ख़राब होता है और कुछ बीमारियों की वजह से ख़राब होता है। अगर हम एनवायरमेंटल सिचुएशंस ले लें तो उसमें अगर कोई एंजाइटी, टेंशन, कोई घरेलू माहौल में नाचाकी, कोई प्रोफेशन में कोई बॉस के साथ झगड़ा, कोई जॉब की प्रॉब्लम, कोई दोस्तों का झगड़ा, कोई मकरूज है, किसी ने कर्ज लेना है, किसी ने देना है, कोई कारोबार का झगड़ा, जो जहन में मुसलसल प्रेशर जो रहता है। ये डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा काइंडली। अच्छा, स्ट्रेस का आपने जिक्र किया कि इसके पीछे एक फैक्टर स्ट्रेस का हो सकता है, यानी ज़्यादा फोकस आपने स्ट्रेस को किया हुआ है। एक फैक्टर है। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली ये बात है कि देखो, यंग एज के बच्चे हैं, जैसे कि टीनेज के बच्चे होते हैं, उनमें भी प्रॉब्लम ये वाली होती हैं। क्या उनमें भी स्ट्रेस? हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये स्ट्रेस एक ऐसा फैक्टर है जो जिस पे उम्र की कैद नहीं है। अब मेरे पास एक बच्ची 6 महीने से इसकी उल्टी नहीं रुक रही। 6 महीने से सारे टेस्ट करा लिए, बीमारियों के टेस्ट करवा लिए, हालात पूछ लिए, सारी चीज़ें ठीक थी। जब हमने हिस्ट्री ली तो पता लगा कि उसके वालिदैन में डाइवोर्स हुई भी थी। और वो जो बच्ची है वो यानी कि कोई मेजर किस्म की कोई ट्रेजेडी ऐसी होती है, इंसानिया वाकया ऐसा होता है कि जो बंदे को मेंटली परसिस्टेंट वोमिटिंग ले जाती। तो मैंने उसको उल्टी की दवाई कोई नहीं दी, मैंने दवाई स्ट्रेस की दी और वो ठीक हो गई। सही। तो स्ट्रेस जो है वो हर लेवल पे, हर उम्र में, हर प्रोफेशन में, हर इलाके में, हर मुख्तलिफ लेवल पे। आप तो देखा है बच्चों को स्टडी का ही बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। अच्छा डॉक्टर साहब, किन लोगों को ये चीज समझनी चाहिए कि वो मैदा के मरीज हैं और उनको प्रॉपर जो है वो इसका ट्रीटमेंट इनिशियल स्टेज के ऊपर उनको लेना चाहिए? देखिए, अगर किसी की भूख बहुत अच्छी है, खुराक उसकी अच्छी है, उसका हाजमा ठीक है, रोज़ाना उसको वॉशरूम पेशाब पकाना उसको ठीक आ रहा है और बार बार वो बीमार नहीं होता, खाना खा के पेट नहीं फूलता, मोशन उसको ठीक आता है, उसकी सेहत ठीक है, बीमार बार बार नहीं हो रहा, तो उसको वो तो ठीक है। अगर कोई भी सिम्टम उसको ऐसे आ रहे हैं कि खाना खा के पेट फूल रहा है, गैस है, यहाँ पे बोझ बन गया है, उल्टी मतली महसूस होती है, हल्का हल्का बुखार रहता है, मोशन उसको सही नहीं आते, कभी कब्ज है, कभी दस्त है, इस तरह की अगर कोई सूरत हाल है तो यकीनन हाजमे की खराबी है, मैदे की खराबी है। तो मैदे में असल में मैदे का मतलब है पेट में खराबी है। पेट में होती हैं 4 चीज़ें, 5 चीज़ें होती हैं: मैदा, जिगर, पित्ता, तिल्ली और आंतें। ये 5 चीज़ें होती हैं। तो अगर मैदे में कोई भी खराबी है, कोई भी सिम्टम है, पेट फूल रहा है, हाजमा नहीं सही है, खाना यहाँ पड़ा हुआ है, मोशन सही नहीं आ रहा, तो 5 में से कोई एक ना एक चीज़ खराब है। डॉक्टर साहब, ये थी क्लैरिटी में आगे जाके लेके आऊँगा। मान लेते हैं कि एक बंदा जो है, एज कोई भी उसकी हो सकती है, ये जो साइन सिम्टम जिनका भी आपने जिक्र किया एक बंदे में है, उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि किसी डॉक्टर से कंसल्ट करे, अपने आप को इन्वेस्टिगेट करे, या उसको आप क्या रिकमेंड करते हैं कि उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो उसको एक मुस्तनद डॉक्टर के पास जाना चाहिए फौरी, अगर वो तकलीफ महसूस कर रहा है। ये तो इसमें तो कोई बहस है ही नहीं कि कोई भी डॉक्टर, मुस्तनद डॉक्टर जो है उसके पास उसको जाना चाहिए।
ڈاکٹر پھر جب اس کی ہسٹری لے گا تو ہسٹری سے ڈیزیز کا پتہ لگے گی. مریض تو سمٹم بتائے گا, ڈاکٹر ہسٹری لے گا, ہسٹری سے اس کی ڈیزیز کا پتہ لگے گا کہ کون سا فیکٹر انفلوئنس ہے. بالکل صحیح, ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب یہ بھی ایک چیز ہوگی, ابھی آپ نے ذکر کیا کہ 5 جو آرگنز ہیں ہمارے جسم کے, پیٹ کے اندر, ان کی جو ہے وہ ورکنگ ہے, کسی ایک کی ورکنگ کی جو ڈسٹربنس ہے اس کے جو ایفیکٹ ہیں وہ اوور آ کے میدے کے اوپر آتے ہیں. جگر جو ہے وہ ڈائریکٹ, جیسے آپ نے پتے کا بھی ذکر کیا, جگر کے بارے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ کہ میں آپ کو سیکوینس میں بتاؤں گا. جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا نیچے جا کے میدے میں گرتا ہے. ایسے جب میدے میں گرتا ہے تو میدا ایک خاص اسپیڈ کے ساتھ ہلنا شروع ہو جاتا ہے, ایک خاص اسپیڈ ہوتی ہے. اگر اسپیڈ تیز ہو جائے تو کوئی اور بیماری ہو جاتی ہے, اسپیڈ ہلکی ہو جائے تو کوئی اور بیماری ہو جاتی ہے. تو وہ ہلنا شروع ہو جاتا ہے اور کھانا جو ہے اس کے اندر رول کرنا شروع ہو جاتا ہے. اور جو تیزاب ہے میدے میں, جگر جو ہے وہ تیزاب بناتا ہے, اس کے نیچے پتا ایک تھیلی ہوتی ہے, اس تھیلی کے اندر ہر وقت تیزاب بھرا رہتا ہے. تو جس وقت کھانا گرتا ہے وہ میدا ہلنے لگتا ہے, جگر تیزاب بناتا ہے, پتے میں تیزاب موجود ہوتا ہے, پتا سکڑتا ہے اور تیزاب جو ہے کھانے کے اوپر گرتا ہے, اور کھانا جو ہے گھوم کے میدے اور پھر آنتوں کی خون کی نالیوں میں جذب ہوتا جاتا ہے, جس کو کہتے ہیں ہضم ہونا. اور یہ پروسیس کوئی 4 سے 6 گھنٹے کا پروسیس ہوتا ہے. اس کے بعد جو کھانا بچ جاتا ہے وہ پیشاب پخانہ آ جاتا ہے, اور 4 سے 6 گھنٹے کے بعد اس کو آئیڈیلی بھوک پھر لگ جانی چاہیے. اگر 4 سے 6 گھنٹے کے بعد اس کو بھوک نہیں لگ رہی ہے تو یقیناً اس کو کوئی نہ کوئی بیماری ہے. تو اگر اور 4 سے 6 گھنٹے میں اگر یہ پروسیس پورا نہیں ہوتا پھر بھی یقیناً کوئی بیماری ہے. تو یہ اس میں سارے آرگن انوالو ہو گئے ہیں, میدا بھی, پتا بھی, جگر بھی, ساری چیزیں انوالو ہو گئی ہیں. سب کی ایک ٹائمنگ ہے, سب کی ایک اسپیڈ ہے. اگر آنتوں کو لے لیں, آنتوں کی ایک خاص اسپیڈ ہے. آنتیں 2 طرح سے چلتی ہیں, ایسے چلتی ہیں اور ایسے چلتی ہیں. تو کھانا اس طرح جاتا ہے. تو اگر اسپیڈ تیز ہو جائے گی تو ڈائریا ہو جائے گا, اگر اسپیڈ سست ہو جائے گی تو کانسٹیپیشن ہو جائے گی. تو ساری چیزیں ریلیٹ کرتی ہیں حالات کے ساتھ. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے اسٹریس فیکٹر جو ہے وہ آپ نے کہا کہ اس کے پیچھے لیور کی جو ڈسٹربنس ہے, اسٹمک کی جو ڈسٹربنس ہے, اس کا اسٹریس فیکٹر ایک ہے. آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں کہ اسٹریس فیکٹر سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے؟ اسٹریس فیکٹر کو پھر ہم ڈفرینٹ ایجز میں کر لیں گے. اگر اسکول اور کالج کا اسٹوڈنٹ ہے تو اس کو اسپورٹس اور ہیلدی ایکٹیویٹیز کی طرف جانا چاہیے, جو کہ بہت ضروری ہے. اسپورٹس جو ہے ڈیٹریکٹ کر دیتا ہے, یعنی کہ مینٹلی بیزی رہنا چاہیے. اگر تھوڑی ایج زیادہ ہے اس کی تو وہ اس کو تھوڑا سا اپنا نماز کی پابندی اور ریلیجن کی طرف بھی جانا چاہیے, پھر تاکہ وہ ایک سسٹم میں آتا ہے. ریلیجن جو ہے ایک سسٹم بتاتا ہے. تو باقی گناہ ثواب اپنی جگہ پہ, میں آپ کو میڈیکل کی جو ضروریات ہیں اس کے لحاظ سے بتا رہا ہوں کہ اس کا ذہن جو ہے ایک چیز میں انوالو ہو جاتا ہے. تو یا پھر وہ اپنی جس بھی کام میں ہے اس کام کو وہ اپنا پیشن سمجھ کے کرے, اس کو عارضی سمجھ کے نہیں کرے, اور پھر اپنی زندگی میں ٹارگیٹس بنائے, ڈیلی کا ٹارگیٹ, ویک کا ٹارگیٹ, مہینے کا ٹارگیٹ, اور پھر اس ٹارگیٹ کو اچیو کرے. اور اپنا مہینے کے اینڈ کے اوپر دیکھے کہ میں نے کیا اچیو کیا ہے, کیا لوز کیا. وہ ٹارگیٹس کے بغیر جو زندگی ہے اس میں پھر ساری مسائل چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز اور یہاں پہ اس پہ بھی میں تھوڑی سی کلیئرٹی لے کے آنا چاہ رہا ہوں کہ اگر جگر بیمار ہوتا ہے تو اس کے اثرات اسکن کی وجہ سے, ہم لوگ پیلیا ہوتا ہے, سمپلی میں کہتا ہوں پیلیا ہوتا ہے, ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس بندے کو پیلیا, اسکن جو ہے وہ پیلی ہوئی ہے. کیا اور بھی کسی ٹائپ کے کوئی ایسی چیزیں ہیں جو اسکن سے ظاہر ہوتی ہوں؟ جگر کی بیماری کی وجہ سے بات کر رہا ہوں. جی, جگر کی بیماری, جب جگر کے بہت سارے کام ہیں باڈی میں. جگر کے کام ہیں مختلف قسم کے وائٹامن بنانا, مختلف قسم کے انزائمز بنانا, خون کے کوئی سیلز بنانا, خون کا جمنے کی صلاحیت کو قائم رکھنا, بہت سارے جگر کے کام ہیں, کولیسٹرول بنانا, بہت سارے کام ہیں. تو جب یہ اگر جگر بیمار ہے تو یہ سارے کام ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. اور جب یہ سارے کام ڈسٹرب ہوتے ہیں, خون کی کمی آئی ہے تو اسکن میں ظاہر ہے اینیمک ہوگا, سفید ہو جائے گا, پلاٹ آ جائے گی. اگر خون کے سیلز جگر کے پلیٹلیٹس زیادہ ہو گئے ہیں تو ریڈ ہو جائے گا جسم. تو وہ ڈیفینیٹلی جگر اگر بہتر کام کر رہا ہے تو ایک ہیلدی ٹیکسچر آئے گا اسکن پر.
اور جگر اگر بیمار ہے تو پیل ٹیکسچر آئے گا. صحیح. ڈاکٹر محی الدین صاحب جی بہت شکریہ ان کا آج میرے ساتھ ہے. چاروں کے میکسیمم جو ہے وہ فائدہ ان کے ہونے کا میں ارزا لوں. کوئی ایسا پیغام خوراک کے حوالے سے کہ میں 2 ٹپس یقیناً دینا چاہوں گا بچوں کو اور بچوں کو بھی تھوڑا سا بڑے لوگوں کو بھی کہ فزیکل ایکسرسائز کو نہ چھوڑیں, گیمز کو نہ چھوڑیں. فزیکل ایکسرسائز اور گیمز جو ہے 1 گھنٹہ جسم کی ضرورت ہے, جسم کی باڈی کی ضرورت ہے, تو اس کو آپ نہ چھوڑیں. نمبر 1. نمبر 2, آج کل کے ماحول کے مطابق فاسٹ فوڈ پیزا کھانا اس کو بھی روکا نہیں جا سکتا, مگر اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ سلاد کا استعمال زیادہ کریں اور فروٹ کا استعمال زیادہ کریں. جتنا آپ سلاد اور فروٹ زیادہ کھائیں گے اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ کور ہو جائیں گے. ایسے صحیح. ڈاکٹر صاحب کی مفید باتیں آپ لوگوں نے سنی, بہت ہی مزہ آیا. ڈاکٹر صاحب سے مزید بھی اگر آپ لوگ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں نیچے کامنٹس باکس میں جو بھی آپ کے سوال ہوں گے, جو بھی ہمارا اگلا سیشن ہوگا ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ ہوں گے, تو میں صرف اور صرف آپ کے وہ جو سوال ہوں گے میں انہیں کا جواب ڈاکٹر صاحب سے لوں گا. ڈاکٹر صاحب نے لائف اسٹائل کو لے کر کے بات کی کہ ہیلتھی لائف اسٹائل بچوں کو لے کر کے بات کی. بچے جب بھاگ دوڑ کرتے ہیں, اچھل کود کرتے ہیں, تو جسم جو ہے یہ اس کے اندر ہارمون کا بیلنس ہوتا ہے, اور ان بیلنس تب ہوتا ہے جب یہ جسم جو ہے وہ بالکل ان ایکٹیویٹیز سے بالکل جو ہے نا وہ سائڈ پہ ہوتا ہے, یعنی کہ جسم کے اندر فزیکل کوئی بھی ہم لوگ ایکٹیویٹیز کرتے ہی نہیں ہیں. بچے جب اچھل کود کر رہے ہوتے ہیں خاص کر, اور ان کے اچھل کود سے یہ جو ان کا ہارمون, جو گروتھ کے ہارمونز ہوتے ہیں وہ ایکٹیو ہوتے ہیں, اور وہ سپورٹنگ ہوتے ہیں بچوں کے ہر لحاظ سے گروتھ کے لیے. تو اپنا خیال رکھیے گا. مجھے دیں اجازت, ملتے ہیں اگلے والے سیشن میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ. اللہ حافظ.